بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب افریقہ، ذیشان محمود، سیرا لیون۔ براعظم افریقہ کے مختلف ممالک کی چند خبریں پیش ہیں۔ یہ خبریں BBC، CNN، وائس آف امریکہ کے افریقہ پیجز اور افریقہ کے مقامی میڈیا سے رپورٹ ہوئی ہیں۔ دنیا کے غریب ترین ممالک میں 33 افریقی ممالک۔ کم ترقی یافتہ ممالک یا LDC لیسٹ ڈیولپڈ کنٹریز کے بارے میں کانفرنس ہر 10 سال کے بعد منعقد ہوتی ہے، اور اس سال یہ 5 تا 9 مارچ 2023 کو ہوئی، جسے LDC 5 کا نام دیا گیا ہے۔ یہ کانفرنس 46 نامزد ممالک کی ضروریات کو عالمی ایجنڈے میں دوبارہ سر فہرست لانے اور ان کی مدد کرنے پر مرکوز ہوگی، جو پائیدار ترقی کی راہ پر واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 6 ممالک اس عمل سے گزر چکے ہیں، جن میں بوٹسوانا 1994 میں، کابو ویرڈ 2007، مالدیپ 2011، سیمووا 2014، استوائی گینی 2017، وینوواٹو 2020 شامل ہیں۔ کم ترقی یافتہ ممالک LDC اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل ایسے ملک ہیں جہاں بہت سے اشاریوں میں سماجی معاشی ترقی کی شرح بہت کم ہے۔ ورلڈ بینک کے مطابق ایسے تمام ممالک میں مجموعی قومی فی کس آمدنی GNI 1018 امریکی ڈالر سے کم ہے۔ ان کے مقابلے میں امریکہ میں یہ آمدنی 71,000 ڈالر، فرانس میں 44,000 ڈالر، ترکیہ میں 9,900 ڈالر اور جنوبی افریقہ میں 6,530 ڈالر ہے۔ اس وقت کم ترقی یافتہ ممالک کی تعداد 46 ہے، جن کی بڑی اکثریت کا تعلق افریقہ سے ہے۔ اقوام متحدہ کی معاشی اور سماجی کونسل ہر 3 سال کے بعد اس فہرست کا سر نو جائزہ لیتی ہے۔ 1994 اور 2020 کے درمیانی عرصہ میں 6 ممالک اس فہرست سے نکل آئے ہیں۔ اس وقت 46 کم ترقی یافتہ ممالک میں 1.1 ارب لوگ رہتے ہیں، جو کہ دنیا کی آبادی کا 14% اور تاحال غربت میں زندگی گزارنے والی آبادی کا 75% سے زیادہ ہیں۔ مارچ 2023 تک اقوام متحدہ کی کم ترین ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں درج ذیل 46 ملک شامل تھے۔ افریقہ کے 33 ممالک انگولا، بینین، برکینا فاسو، برونڈی، وسطی جمہوریہ افریقہ، چاڈ، کوموروس، جمہوریہ کانگو، جبوتی، ایریٹریا، ایتھوپیا، گیمبیا، گینی بساؤ، لیسوتھو، لائبیریا، مڈغاسکر، ملاوی، مالی، موریٹانیہ، موزمبیق، نائجر، روانڈا، ساؤ ٹومے اینڈ پرنسپے، سینیگال، سیرا لیون، صومالیہ، جنوبی سوڈان، تنزانیہ، ٹوگو، یوگانڈا اور زامبیا۔ ایشیا کے 9 ممالک افغانستان، بنگلہ دیش، بھوٹان، کمبوڈیا، عوامی جمہوریہ لاؤ، میانمار، نیپال، تیمور لیسٹے اور یمن۔ غرب الہند کا ایک ملک ہیٹی، الکاہل۔ بحر الکاہل کے 3 ممالک کیریباٹی، جزائر سولومن اور توالو۔ سیرا لیون میں صدارتی انتخابات۔ 24 جون سن 2023 بروز ہفتہ سیرا لیون میں صدارتی الیکشن منعقد ہوئے۔ 2002 میں سیرا لیون کی خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد یہ 5واں الیکشن تھا جو بے روزگاری اور مہنگائی کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی پرتشدد بیان بازی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق حکمران جماعت SLPP کے سابقہ صدر جولیس مادا بیو 56.17% ووٹوں کے ساتھ پہلے، جبکہ آل پیپلز کانگریس APC مرکزی حریف سامورا کمار 41.16% ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہے۔ الیکشن کمیشن نے صدر جولیس مادا بیو کو ملک کے متنازع قرار دیے جانے والے صدارتی انتخاب کا فاتح قرار دیا۔ چیف الیکٹورل کمشنر محمد کینیویوئی کونے نے 27 جون کو عید الاضحیٰ سے ایک روز قبل نتائج کا اعلان کیا۔ واضح رہے کہ سیرا لیون میں صدارتی امیدوار کی 55% برتری ضروری ہے۔ صدر مادا بیو، جو 1990 کی دہائی میں بغاوت کرنے والے سابق رہنما تھے، نے اپنی پہلی جمہوری مدت میں تعلیم اور خواتین کے حقوق کی حمایت کی، جو کہ معاشی مشکلات پر بڑھتی ہوئی مایوسی کی وجہ سے تھی۔ اعلان کے بعد خلاف توقع APC کے کارکنان پرامن رہے۔ 72 سالہ سامورا کمارا نے ٹویٹ کی کہ وہ نتائج کو واضح طور پر مسترد کرتے ہیں۔ لکھا کہ یہ ہمارے پیارے ملک کے لیے ایک افسوسناک دن ہے اور یہ ہماری نوخیز جمہوریت پر ایک حملہ ہے۔ یہ نتائج قابل اعتبار نہیں ہیں
اور میں انتخابی کمیشن کی طرف سے اعلان کردہ نتائج کو واضح طور پر مسترد کرتا ہوں۔ یورپی یونین کے مبصرین نے کہا کہ انتخابی کمیشن کی طرف سے شائع کردہ صدارتی نتائج میں اعداد و شمار میں تضادات ہیں۔ امریکہ نے گنتی کے عمل میں شفافیت کی کمی پر بھی تشویش کا اظہار کیا۔ بڑھتی ہوئی قیمتوں نے پچھلے سال غیر معمولی طور پر پرتشدد مظاہروں کو ہوا دی۔ ورلڈ بینک کے مطابق اقتصادی بدحالی نے سیرالیون میں بحالی کی امیدوں کو روک دیا ہے، جہاں وسیع پیمانے پر بے روزگاری برقرار ہے اور نصف سے زیادہ آبادی غربت کی زندگی گزار رہی ہے۔ سیرالیون کی 70 لاکھ سے زیادہ آبادی کا تقریباً 60% غربت کا سامنا کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کی بے روزگاری مغربی افریقہ میں سب سے زیادہ ہے۔ روز بروز بڑھتی ہوئی قیمتوں سے مقامی آبادی کے ساتھ ساتھ تاجر اور غیر ملکی بھی شدید متاثر ہوئے ہیں۔ گزشتہ ایک سال میں $1 کے مقابل لیون کی قیمت 10,000 لیون 10 نئے لیون سے بڑھ کر 24,000 لیون 24 نئے لیون ہو گئی ہے۔ سیرالیون کا 230 سالہ قدیم کاٹن ٹری ٹوٹ گیا۔ 24 مئی 2023 کی رات شدید طوفانی بارشوں کی وجہ سے سیرالیون کے دارالحکومت میں ایستادہ درخت زمین بوس ہو گیا۔ کاٹن ٹری کو آزادی اور حریت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ مقامی روایت کے مطابق یہ 400 سالہ قدیم درخت تھا۔ اس کی باقاعدہ تاریخ 1893 سے ملتی ہے، جب اس کے نیچے امریکہ کی غلامی سے نجات حاصل کرنے والے سیاہ فام غلاموں نے موجودہ دارالحکومت فری ٹاؤن کی بنیاد رکھی۔ نائجیریا کے صدر نے حلف اٹھا لیا۔ ایک ٹوٹی پھوٹی قوم، ایک بیمار معیشت اور بڑھتے ہوئے عدم تحفظ کے پس منظر کے باوجود پیر 23 مئی 2023 کو نائجیریا کے نو منتخب صدر بولا احمد تینوبو نے بطور 16ویں صدر کے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ تقریب حلف برداری ابوجا میں 5,000 گنجائش والے ایگل سکوائر کے مقام پر سخت سیکیورٹی کے درمیان منعقد ہوئی۔ اس روز عام قومی تعطیل کا اعلان کیا گیا اور نائجیریا کے عام باشندوں کو بغیر دعوت کے تقریب میں شامل نہ ہونے کا کہا گیا۔ اپوزیشن جماعتوں نے نتائج پر اختلاف کیا تھا اور بدامنی کے خدشات تھے۔ ٹینوبو نے نائجیریا کے باشندوں کو بتایا کہ ان کی حلف برداری ایک شاندار لمحہ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے ایسی سختیاں برداشت کی ہیں جن کی وجہ سے دوسرے معاشرے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے۔ اس کے باوجود ہم نے اس شاندار لمحے پر پہنچنے کے لیے بھاری قیمت چکائی ہے۔ ایک بہتر مستقبل کا امکان اسے بہتر بنانے کے لیے ہماری بہتر صلاحیت کے ساتھ ضم ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انہوں نے صرف 37% ووٹوں کے ساتھ انتخاب میں کامیابی حاصل کی ہے۔ امریکہ نے نائجیرین باشندوں کے داخلہ پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے پیر 16 مئی 2023 کو کہا کہ امریکہ نے افریقی مملکت 2023 کے انتخابات کے دوران جمہوری عمل کو نقصان پہنچانے کے باعث مزید نائجیرین باشندوں پر داخلے پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بلنکن نے ایک بیان میں کہا کہ یہ افراد ووٹروں کو دھمکیوں اور جسمانی تشدد کے ذریعے ڈرانے، ووٹ کے نتائج میں ہیرا پھیری اور دیگر سرگرمیوں میں ملوث رہے ہیں جو نائجیریا کے جمہوری عمل کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ حکمران آل پروگریسو کانگریس پارٹی سے تعلق رکھنے والے ٹینوبو نے اپنے قریبی حریف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے اتیکو ابوبکر اور لیبر پارٹی کے پیٹر اوبی کو شکست دی، جنہوں نے دھوکہ دہی کا الزام لگاتے ہوئے نتائج کو کالعدم قرار دینے کے لیے انہیں عدالت میں چیلنج کیا ہے۔ صومالیہ میں قصبہ پانی میں ڈوب گیا۔ وسطی صومالیہ میں دریائے شبیل کے ساحلی کنارے ٹوٹنے اور بیلڈووینے قصبے کے پانی میں ڈوبنے کے بعد سیلاب نے تقریباً 1/4 ملین افراد کو اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ حکومت کے مطابق ملک کو 4 دہائیوں میں شدید ترین خشک سالی کا سامنا ہے۔ مقامی باشندوں نے بتایا کہ صومالیہ اور ایتھوپیا کے پہاڑی علاقوں میں موسمی بارشوں نے سیلاب کو جنم دیا، جس سے مکانات، فصلیں اور مویشی بہہ گئے، اور حیران کے علاقے دارالحکومت بیلڈووینے میں اسکول اور ہسپتال عارضی طور پر بند ہو گئے۔ صومالی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی نے کہا کہ سیلاب نے صرف بیلڈووین میں 2,45,000 سے زیادہ افراد کو بے گھر کیا ہے۔ یوگینڈا میں ہم جنس پرستی کے لیے سزائے موت کا بل منظور۔ یوگینڈا میں پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بیان دیا کہ بین الاقوامی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے یوگینڈا کے صدر یوری
میوزویونی نے دنیا کے کچھ سخت ترین اینٹی LBGT قوانین پر دستخط کر دیے ہیں۔ انہوں نے کچھ سخت ترین اینٹی LGBTQ قوانین پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس بل میں بڑھتی ہوئی ہم جنس پرستی کے لیے سزائے موت بھی شامل ہے، جس میں نابالغ کے ساتھ جنسی تعلق، HIV پازیٹیو ہونے کے دوران جنسی تعلق اور بے حیائی شامل ہے۔ یہ بل ہم جنس پرستوں کے لیے جنسی تعلیم کو جرم قرار دیتا ہے اور اسے غیر قانونی بناتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ بل پارلیمنٹ میں مسترد ہو گیا تھا۔ یوگینڈا کے صدر کو پہلے ہی اس قانون پر امریکہ سمیت مغربی ملکوں حکومتوں کی طرف سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح کے ایک ہم جنس پرست قانون کو عدالتوں نے 2014 میں ختم کر دیا تھا۔ دوسری جانب اقوام متحدہ اور امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ صدر کی جانب سے ہم جنس پرستی کے خلاف سخت قانون سازی کی منظوری کے بعد HIV سے نمٹنے میں یوگینڈا کی پیش رفت سنگین خطرے میں ہے۔ سوڈان تنازع، ایریٹرین مہاجرین دو بحرانوں کے درمیان پھنس گئے۔ پالوچ ہوائی اڈہ، جو عام طور پر جنوبی سوڈان کے تیل کے شعبوں میں خدمت کرنے والے خوش لباس کارکنوں سے پر رونق ہے، گزشتہ ایک ماہ سے پڑوسی ملک سوڈان میں تنازعات سے فرار ہونے والے ہزاروں لوگوں کے لیے ایک کیمپ میں تبدیل ہو گیا ہے۔ یہاں بیت الخلاء کی کوئی سہولت نہیں، بہتا پانی نہیں، کچن نہیں، بس لوگوں کا ہجوم جو اپنے ٹھلوں کے ارد گرد رہتے ہیں، سامان کی ٹرالیوں پر آرام کرتے ہیں یا فلائٹ پکڑنے کے انتظار میں عارضی خیموں کے نیچے سوتے ہیں۔ وہ محفوظ قیام کی تلاش میں سوڈان کی سرحد سے 4 گھنٹے کی مسافت پر یہاں پہنچ چکے ہیں۔ کینیا میں دنیا کے معمر ترین شیر سمیت 10 بھوکے شیر مارے گئے۔ انسانوں اور حیوانوں کی لڑائی اس قدر خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ کینین وائلڈ لائف سروس کے مطابق جنوبی کینیا میں گزشتہ ہفتے کے دوران 10 شیر اس وقت مارے گئے جب انہوں نے انسانی آبادی پر حملہ کیا۔ KWS کے مطابق یہ ایک بار میں مارے جانے والے شیروں کی غیر معمولی تعداد ہے۔ خیال رہے کہ ان میں سے سب سے پہلے دنیا کے معمر ترین بھوکے شیر لون کیٹو کو مارا گیا تھا، جس کی عمر 19 سال تھی۔ عمومی طور پر شیر کی عمر 13 سال ہوتی ہے۔ ان مارے جانے والے 10 میں سے 6 شیروں نے 11 بکریاں اور 1 کتے کو ہلاک کیا تھا۔